ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. جو دل کی بیماری میں پروٹوکول ہے وہی فالو کرنا پڑے گا, اس میں یوگا نہیں ڈال سکتے. وہ جو علاج ہے اس کے پیرامیٹرز ہیں, اس کے باہر بہت کچھ ہے اور بہت کچھ اچھا ہے. یوگا بھی بہت اچھا ہے, واک بھی بہت اچھی ہے, لیکن جو پیرامیٹر ہیں بیماری کے, اگر سٹینٹ ڈالنا ہے تو وہ سٹینٹ ہی ڈالنا ہے. اگر کوئی بھی بیماری ہے اس کا پروٹوکول بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور کریں تو وہ ویل کو ری انوینٹ کرنے والی بات ہے, وہ پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنے والی بات ہے. تو ہمیں جو ہے خیال ہمارا جو ہے کہ جو دنیا میں اتفاق رائے سے بہترین علاج موجود ہے جسے ہم ریکوری ماڈل کہتے ہیں, جو کہ پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے, جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ نشہ کرتا رہے گا. جو ہی کوئی ریکوری ماڈل کو مان لیتا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نشے سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے, اور جو ریکوری ماڈل کو مان لیتا ہے اس کی زندگی میں مسائل کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ نارمل اور پھر نارمل سے بہت بہتر اور پھر شاندار زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ دوبارہ نشہ کر سکتا ہے. پرفیکٹ ماڈل تب ہوتا جب وہ دوبارہ نشہ کر سکتا جیسے کہ وہ نشے کا مریض بننے سے پہلے کرتا تھا, جیسے کہ وہ ڈائبٹیز کا مریض بننے سے پہلے مٹھائی کھاتا تھا پھر وہ دوبارہ مٹھائی کھاتا. تو اگر ڈائبٹیز کے علاج کو دیکھیں تو وہ پہلے جیسا نہیں بناتے, بلکہ پہلے سے بہت اچھا انسان بنا دیتے ہیں, جو اب واک کرتا ہے, جو رات کو جلدی سوتا ہے. تو جو ماڈل ہے, جو ایویڈنس بیس چیزیں ہیں, انہیں فالو کرنا پڑے گا. اگرچہ ہمارے دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے اور کچھ نہ ہونے سے دال دلیا اچھا ہے, کچھ نہ ہونے سے اچھا ہے, لیکن شاید کوئی وقت آئے آج سے کچھ سال بعد, 50 سال بعد آئے کہ اس سے بہتر علاج آ جائے, پھر ہم اس کو فالو کریں گے. ہم روزانہ امپرووائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور 45 سال ہو گئے, اور جہاں کہیں بھی کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو ہم اس کا پتہ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس ماڈل سے اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باقی زندگی کوئی نہیں گزارتا, اسی ماڈل کے پیچھے رہتا ہے. شروع میں تو 100 دن اندر رہنا پڑتا ہے, پھر 100 دن باہر سے آنا پڑتا ہے, روزانہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے, اس کے بعد پھر ہفتے میں 2 دن آ جائیں, پھر اس کے بعد ہفتے میں 1 دن آ جائیں, پھر مہینے میں 1 دن آ جائیں, پھر 2 مہینے میں 1 دن آ جائیں, پھر خود سے اسٹڈی کرنا شروع کر دیں, کوئی کتاب پڑھنا. تو کچھ نہ کچھ اپنے طور پر مجھے بتائیں کہ اگر کسی کو نشے کی بیماری ہے اور اس میں سے وہ نکلنا چاہتا ہے, تو کل ہی میں امریکہ میں ایک نوجوان سے بات کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ تم رہتے ہو امریکہ کے اس شہر میں, اور جہاں تم رہتے ہو اس کے قریب ہی ایک زبردست کتابوں کی دکان ہے, تم وہاں کیوں نہیں جاتے اور جا کے تو ایڈکشن کے اوپر کوئی کتاب کیوں نہیں ڈھونڈتے کہ یہ جو تم چرس پیتے ہو اور ویپ پیتے ہو اور تمہارا 24 گھنٹے گھر والوں سے جھگڑا رہتا ہے اور تمہارا برا حال ہے, اور تم میری باتیں بھی بہت مانتے ہو. پچھلے دنوں اس نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے نشہ شروع کیا تھا جب میرا گرل فرینڈ سے بریک اپ ہوا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ تم نئی گرل فرینڈ بنا لو, تو انہیں 24 گھنٹے سے نئی گرل فرینڈ بنا لی. آنیسٹلی اس کی والدہ نے مجھے فون کر کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تسی اینو کہڑے پاسے لاتا ہے, وہ تو 4-5 سال پرانا سی نا, تو وہ بریک اپ تھا. تو وہ نئی بات اس نے میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے مرشد مان رہے ہو, تم میری بات مان رہے ہو اور تم نے فٹافٹ ایک گرل فرینڈ بنا لیا, تو اب میری یہ بات بھی مانو کہ جاؤ اس کتابوں کی دکان پہ اور ایک کتاب وہاں سے لو, کوئی تمہیں جو پسند ہو, جو تمہارے سے تعلق رکھتی ہو, اور اس کتاب کو تم پڑھو, اور جب تمہیں موقع ملے تو پہلے 5 منٹ, پھر 10 منٹ, پھر 20 منٹ, لیکن آپ کے پاس, سب کے پاس دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے جس کو سمارٹ فون کہتے ہیں, اور آپ اس میں تلاش کر سکتے ہیں کہ میرے یہ معاملات ہیں تو میں کیا کروں. تو جب آپ انہیں کہیں گے کہ میں ابھی ریہیبلیٹیشن سینٹر سے آیا ہوں تو میں کیا کروں, تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ ان کی بات نہیں, وہ بہت کچھ کہیں گے, کیونکہ 0.8 سیکنڈ میں وہ آپ کو کروڑوں ویب سائٹس کا پتہ دیں گے جن پہ ایک کلک ڈالنے سے
آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ کوشش کرتے رہنا پڑے گا ورنہ پھر زندگی مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہے گی. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اس سے آپ کے مریض کو نشہ کرنے میں مدد ملتی ہے. آپ کا کیا حال ہے کہ جب آپ پردہ پوشیاں کرتے ہیں تو آپ کے مریض کو نشہ کرنے میں مدد ملتی ہے. ٹریٹمنٹ ایڈہیرنس جو ہے، ایک تو میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں اگر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ سچ بولا کریں تو چیک کریں کہ ہمارا بیٹا ایڈکشن میں مبتلا ہے تو ہمیں مشورہ دیں کہ ہم اس کی بیماری کے بارے میں چھپائیں یا سچ بولیں. تو وہ آپ کو بہت لمبی چوڑی باتیں بتائیں گے، ہم تو بہت مختصر بتاتے ہیں. اور ان میں سے جن باتوں کا آپ بوجھ اٹھا سکیں وہ اٹھا لیں.